دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، سیمینار کے ارکان اور مقدسین کو سلام، جنہوں نے جنت اور ابدی زندگی کی امید کے ساتھ ایمان کی زندگی گزاری۔ میں جوزف لی ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر، جسے شنچن جی کے 12 قبیلوں سے یوحنا قبیلے کے رہنما نے سکھایا تھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچن جی کے رہنما مان ہی لی نے سکھایا تھا۔ میں شنچن جی آن لائن سیمینار آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برے کا گوشت اور خون جس کا آج ہم ایک ساتھ جائزہ لیں گے، آسمان کی بادشاہی کی تمثیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وقت آنے پر یہ بھید کھلے عام کھل جائیں گے۔ اگر کوئی تمثیلوں کے حقیقی معنی نہیں سمجھتا تو وہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو نہیں جان سکے گا، اور نہ ہی وہ پیشن گوئیوں جو تمثیلوں میں کہی گئی ہیں۔ اس صورت میں اگر آسمانی بادشاہت اور نبوت کی اصل ہستی ظاہر ہو جائے تو یقیناً وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس طرح وہ خدا کے نجات کے کام میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے، جو خدا کے ان پوشیدہ بھیدوں، آسمان کی بادشاہی اور جنت کی نعمتوں کو جانیں گے، جو اب آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی گواہی اور نئے عہد نامہ کے وعدہ شدہ پادری کے ذریعے دی گئی ان کے حقیقی معنی کے ذریعہ کھلے ہیں۔ خاص طور پر دنیا بھر میں بہت سے پادری صاحبان اور سیمینار کے ارکان ہیں جو اس وقت اس لیکچر کو سن رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کو سننے والے کچھ پادری صاحبان اس مواد کے بارے میں پہلے سے جانتے ہوں گے اور کچھ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اپنے دلوں کو کھولیں اور اس کلام کو سنیں جو میں اس وقت کے دوران گواہی دے رہا ہوں تو میں واقعی ہی اس کا احساس کروں گا۔ ایک بار پھر میں آپ کو آج کا عنوان بتاؤں گا: آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی۔ سبق نمبر 13، تمثیلی برے کا گوشت اور خون۔ یہ کلام آج ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ برے کے گوشت اور خون کا براہ راست تعلق نجات سے ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس مواد کے ذریعے آپ کو زندگی کی باتیں سننے کا وقت ملے گا، جس سے آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ آج برے کا گوشت اور خون کھا کر آپ نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آئیں یوحنا کی انجیل، اس کا باب 6 آیات 48 سے 58 کو ایک ساتھ پڑھیں۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یہ سنے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔
یوحنا باب 6 آیات 48 تا 58 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں اور یسوع کا خون پیتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ یسوع ایک آدمی ہے اور ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں اور اس کا خون پی کیسے سکتے ہیں؟ یہ وہ کلام ہے جو یسوع نے تمثیلوں میں کہے تھے۔ لہٰذا یوحنا 6 باب کے کلام کے معنی کو سمجھنے کے لیے آئے تمثیلوں کے جواب، تمثیلی برہ کے معنی اور برہ کے گوشت اور خون پر ایک نظر ڈالیں۔ جہاں تک برہ کے گوشت اور خون کا تعلق ہے، جیسا کہ بہت سے پادری صاحبان پہلے ہی جانتے ہیں، وہ برہ یسوع ہے اور برے کا گوشت اور خون یسوع کے زندگی کے کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیں بائبل کے ذریعے اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ اب سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک کر کے تمثیلوں کے جوابات کیوں ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی پیشن گوئیوں میں سے یسایہ باب 58 آیت 7 میں کوئی پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک برہ ہے جو ذبح کرنے کا باعث ہے، اور اس برے کی اصل ہستی پہلی آمد میں یسوع تھے۔ اس طرح جب برے کے بچے کی بات آتی ہے، وہاں جسمانی برہ کے بچے ہوتے ہیں اور جسمانی برہ کی آڑ میں ایک تمثیلی برے کا بچہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب برے کے گوشت اور خون کی بات آتی ہے تو وہ چیزیں ہیں جو جسمانی ہیں، اور وہ ہیں جو جسمانی کی آڑ میں تمثیلی طور پر کہی جاتی ہیں۔ یوحنا باب 1 آیت 29 میں یسوع کو ایک برے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، لہٰذا تمثیلی برہ یسوع ہے۔ نیز اخبار اس کے 17 باب آیت 11 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مخلوق کی زندگی خون میں ہے، خون زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوحنا پہلے باب کی آیت 1 تا 4 میں یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام ہے اور یہ بھی کہ خدا کے اندر زندگی ہے۔ جس طرح خدا ابتدا میں زندگی کا کلام ہے، یہ پہلا یوحنا اس کے باب 1 آیت 1 اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ تاہم یوحنا باب 1 آیت 14 میں لکھا ہے کہ یسوع اس کلام کے طور پر ظاہر ہوا ہے جو جسم بن گیا ہے، لہٰذا یسوع جو ابتدا میں زندگی کا کلام تھا گوشت بن کر ہمارے پاس آیا، لہٰذا وہ زندگی کا کلام کھانا جس کی یسوع گواہی دیتا ہے، یسوع کا گوشت اور خون کھانے سے مراد ہے، لہٰذا یسوع کا گوشت اور خون یسوع کا زندگی کا کلام ہے۔ یوحنا 6 باب کے کلام میں یسوع نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اس گوشت اور خون کو کھانا چاہیے۔ پھر یہ سمجھنے کے لیے کہ یسوع نے کیوں کہا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس کا گوشت کھانا اور اس کا خون پینا چاہیے، آئیں موسیٰ کے زمانہ میں فسح پر ایک نظر ڈالیں۔ پرانے عہد میں ایک ایسا ہی واقعہ جہاں برے کا گوشت اور اس کا خون ظاہر ہوا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے پیدائش اس کے 15 باب کی 13 اور 14 آیت میں وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد ایک ایسے ملک میں اجنبی ہو جائے گی جن
کہ ان کے اپنے نہیں ہوں گے اور وہ 400 سال تک غلام رہیں گے، اور 400 سال گزر جانے کے بعد وہ بڑی دولت کے ساتھ نکلیں گے اور خدا کی طرف سے وعدہ کردہ کنعان کی سرزمین کی طرف جائیں گے۔ اور خدا نے موسیٰ کو چنا جو ابراہیم کی 6 نسل کا تھا، خروج 3 باب میں، اور اسے ان بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جو مصر میں غلام تھے، اور وہ انہیں کنعان کی سرزمین تک لے جانے کے لیے نجات دہندہ تھا۔ تاہم مسئلہ یہ تھا کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کو پکڑ لیا تھا اور انہیں رہا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ خدا نے پہلی سے 9 آفات کے ذریعے مصر کی سرزمین کی عدالت کی۔ تاہم جب مصر کے بادشاہ فرعون نے، جس کا دل سخت ہو گیا تھا، خدا کے بندوں کو رہا نہ کیا، تو خدا نے پورے مصر میں 10ویں اور آخری وبا بھیجی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مصر کی سرزمین میں صرف مصری ہی نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل جنہیں خدا نے بھیجا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو خدا نے انہیں دکھایا کہ 10ویں آفت سے کیسے گزرنا ہے۔ اگر آپ خروج باب 12 کے کلام کو دیکھیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو دکھایا کہ 10ویں وبا سے کیسے گزرنا ہے، یعنی اگر وہ بغیر عیب کے کسی برے کے بچے کو ذبح کریں تو اس کا خون دروازوں کی چوکھٹوں کے اطراف اور چوکھٹوں پر ڈالیں اور برے کے بچے کا گوشت کھائیں، تب وبا کی روح ان پر سے ہو کر گزر جائے گی۔ بنی اسرائیل جو برے کو ذبح کرتے تھے اور خون کو دروازوں پر لگاتے تھے اور خدا کے کلام کی فرما برداری میں گوشت کھاتے تھے، اور وہ اس رات وبا سے گزر کر مصر سے نکل آئے تھے۔ اس تاریخی واقعے کو فسح کے نام سے پکارا گیا، لہٰذا فسح کے برے کا خون نجات کا خون تھا۔ تاہم عبرانیوں اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ خدا کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے فرما بردار تھا، تاکہ وہ گواہی دے کہ مستقبل میں کیا کہا جائے گا۔ اور کلسیوں 2 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں پالوس رسول نے کہا کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا ایک سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں، حالانکہ حقیقت مسیح میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانہ یا اس دور میں فسح کی تاریخ کے ذریعے برہ کے خون کے ذریعے نجات ملتی تھی۔ یہ بتانے آگاہ کرنے کے لیے تھا کہ برے کے خون کے ذریعے نجات ہے، یعنی یسوع۔ لہٰذا 1 کرنتھیوں 5واں باب 7ویں آیت میں یسوع کو ہمارا فسح کا برہ کہا گیا تھا۔ اب پھر مرکزی حوالے کی طرف واپس جاتے ہیں۔ یوحنا 6 باب میں گوشت اور خون کب اور کہاں کھایا جائے گا اور کون کھا سکے گا، اس کا جواب لوکا اس کے 22ویں باب میں ملتا ہے۔ آئیں ایک ساتھ لوکا 22واں باب 14 سے 20 آیات کو پڑھیں۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔
پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوکا 22ویں باب آیت 14 سے 20 تک دیکھ سکتے ہیں، یسوع نے فسح کی رات اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ نئے عہد کے مندرجات کو دیکھتے ہوئے جس کے بارے میں یسوع نے کہا، اس نے کہا کہ وہ اسے دوبارہ نہیں کھائے گا جب تک کہ یہ فسح خدا کی بادشاہی میں پوری نہیں ہو جاتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ جائے وہ انگور کا شیرہ نہیں پیے گا۔ پھر اگر ہم اس آیت کو دوسرے طریقے سے سوچیں تو کیا یہاں یہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ جب خدا کی بادشاہی کی تکمیل ہو جائے گی تو فسح کو منانے کا ایک اور وقت ہوگا؟ اس فسح کو دوبارہ کھانے کا مطلب ہے گوشت کھانا اور برے کا خون پینا، جو فسح کا کھانا ہے، اور ہمیں یہ بتانا کہ ہم گوشت کھائیں گے اور برے کا خون دوبارہ پئیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم ایک بار پھر فسح کی تقریب کے ذریعے نجات پائیں گے۔ چنانچہ یسوع جو برے کی حقیقت ہے جلد ہی رخصت ہونے والا تھا، کیونکہ وہ صلیب اٹھانے کو تھا۔ اس لیے نہ تو برا اور نہ ہی برے کا گوشت اور خون اس زمین پر ہوگا۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ اس کی یاد میں یسوع کے گوشت کی بجائے روٹی اور یسوع کے خون کے بجائے میں سے یادگاری منائیں۔ آخر میں اس نے وعدہ کیا کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی اس زمین پر آنے اور پوری ہونے کے بعد برے کا خون اور گوشت کھائیں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور اس نے کہا کہ جب بادشاہی کی اس خوشخبری کو تمام قوموں میں سنایا جائے گا تو اس کا خاتمہ ہوگا۔ پھر جیسا کہ یسوع نے ایک نیا عہد قائم کیا کہ جب خدا کی بادشاہی پوری ہوگی تو فسح کا کھانا دوبارہ کھانا ہوگا۔ آئیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ خداوند کی دوسری آمد پر فسح کا کھانا یعنی برے کا گوشت اور خون کب اور کہاں اور کون کھلائے گا، اور آئیں ایک ایک کر کے اس کے بارے میں جانیں۔ سب سے پہلے فسح کے کھانے کے وقت، جو کہ برے کا گوشت اور خون ہے، یہ نئے عہد مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کا وقت ہوگا۔ یسوع برا جو چھوڑ گیا تھا اس زمین پر واپس آئے گا تو اسے اس وقت کھلایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فسح خدا کی بادشاہی میں کھائی جائے گی، لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی کہاں ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 7واں باب پر جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1,44,000 جن پر مہر لگائی گئی ہے 12 قبیلوں پر مشتمل ہیں۔ یہ وہ بادشاہی اور پاسٹر ہیں جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ نیز مکاشفہ 14ویں باب میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع برا سیون کے پہاڑ پر تھا اور وہاں اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ تھے۔ یہاں چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1,44,000 نے خدا کے تخت کے سامنے اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے سامنے نیا گیت سیکھا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اور یسوع دونوں کوہ سیون پر ہیں۔ لہٰذا کوہ سیون سے مراد نیا آسمان اور نئی زمین ہے، جہاں روحانی دائرے کا مقدس شہر نیا یروشلم نیچے آیا ہے۔
دوسرے الفاظوں میں اس زمین پر نیا آسمان اور نئی زمین جہاں روحانی دائرے کی آسمان کی بادشاہی اترتی ہے، یہ خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے، اور اس نئے آسمان اور نئی زمین کو مختصراً شنچنجی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا شنچنجی اس زمین پر خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے۔ اس کو پہلے کے مشملات کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی دائرے کا آسمان جو کہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے، اس زمین پر شنچنجی کے 12 قبیلوں کی صورت میں آتا ہے، اور چنانچہ خدا اور یسوع اس جگہ پر ہیں، اس لیے گوشت کھانا اور برے کا خون پینا ممکن ہے جو فسح کا کھانا ہے۔ پھر آئے مکاشفہ باب 5 آیت 9 اور 10 کو ایک ساتھ پڑھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری دنوں میں فسح کے کھانا برے کا گوشت اور خون کون کھائے گا۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ آمین۔ مکاشفہ 5ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع اپنے خون سے لوگوں کو خدا کی بادشاہی اور کاہن بنانے کے لیے خریدے گا۔ لہٰذا یسوع کا خون، جس کے ذریعے یسوع نے نئے عہد کو تقریباً 2000 سال پہلے فسح کے خون کے طور پر باندھا تھا، مکاشفہ 5ویں باب میں بادشاہی اور کاہنوں کے لیے بہایا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ یسوع کا خون مکاشفہ پہلے باب کی 5ویں اور 6 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہ بادشاہی اور کاہن وہ ہیں جنہوں نے یسوع کے خون لیا ہے۔ مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں اور 14ویں آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 1,44,000 پر مہر لگانے کے بعد سفید جاموں میں ملبوس ایک بڑی بھیڑ، جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے کے خون سے اپنے جامے دھو کر سفید کیے ہیں۔ لہٰذا سفید پوشاکوں میں بڑی بھیڑ جو بعد میں جمع ہوتی ہے، ان کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جنہوں نے یسوع کا خون لیا ہے۔ لہٰذا ہم جان سکتے ہیں کہ جو لوگ یسوع کے خون کو دوسری آمد پر لیتے ہیں وہ بادشاہی اور پادری ہیں، یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور وہ عظیم ہجوم جنہوں نے برے کے خون سے دھوئے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہیں، جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس کے ذریعے گوشت کھا سکتے ہیں اور یسوع کا خون پی سکتے ہیں، جو کہ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت زندگی کا کلام ہے، مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت میں ہم آخری دنوں میں مکاشفہ کے کلام کی ترسیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خدا سے یسوع کی طرف، یسوع سے فرشتہ تک، فرشتہ سے یوحنا تک، اور یوحنا سے اس کے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا آخری دنوں میں اگر آپ یسوع کے کلام کو برے کا گوشت اور خون کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس شخص یوحنا کو ڈھونڈنا اور اس سے ملنا چاہیے، جس کو اس طرح زمین پر یسوع کا نزول ملتا ہے۔ آج یسوع اس زمین پر یوحنا کی طرح ایک نیا شخص کا انتخاب کرتا ہے، اور ہم اس شخص کو نیا یوحنا کہہ سکتے ہیں۔ یہ شخص یسوع کی طرف سے وعدہ شدہ پادری بن جاتا ہے۔ نیا یوحنا وہ ہے جس نے مکاشفہ کے تمام ابواب کے واقعات کی حقیقت کو دیکھا اور سنا ہے، جیسا کہ یہ مکاشفہ کے باب 22 آیت 8 میں لکھا ہے۔ لہٰذا یسوع مکاشفہ کے کلام کو پورا کرتا ہے، اور اسی طرح وہ یسوع کا گواہ ہے، نیز وہ فرشتہ یا وہ رسول ہے جسے یسوع نے کلیسیاؤں کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ مکاشفہ باب 22 آیت 16 میں ہے، اور ایک وعدہ شدہ پادری ہے جو مکاشفہ کے تمام ابواب کے واقعات کی گواہی دیتا ہے۔
اسے کھانے کے لیے مکاشفہ کا کلام دیا گیا، جیسا کہ یہ مکاشفہ باب 1 آیت 1 اور مکاشفہ کے باب 10 میں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا آخری ایام میں رہنے والے ایمانداروں کو وعدہ شدہ پادری نیا یوحنا سے ملنا چاہیے، جو یسوع کے مکاشفہ کے کلام کو قبول کرتا اور کھاتا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ یسوع کے گوشت اور خون کی گواہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ جو یسوع کا گوشت اور خون کھاتے ہیں، جو زندگی کا کلام ہے، اور جو نہیں کھاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ آئیں مکاشفہ کا باب 1 آیت 5 سے 6 ایک ساتھ پڑھیں۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ ہے، مردوں میں سے پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اس کے لیے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے باپ خدا کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ مکاشفہ کے پہلے باب کے کلام کو دیکھتے ہوئے آیات 5 اور 6 یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کا خون لیتے ہیں، جو زندگی کا کلام ہے، اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میں سے کھاتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں، لیکن جو نہیں کھاتے وہ نجات نہیں پاتے۔ فسح کی طرح جو موسیٰ کے دنوں میں منائی جاتی تھی، جب پہلوٹوں کی موت کی آفت برے کے خون کے ذریعہ گزر گئی، آج بھی ایک فسح ہے جب یسوع کے کلام کے مطابق خدا کی بادشاہی قائم ہوتی ہے۔ آج بھی خداوند کی فسح کو تیار کیا جاتا ہے یسوع مسیح کے کلام کے مطابق، یسوع کے کلام کو سننے سے جو ہمیں ملتی ہے، جو زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ باب 18 آیت 4 میں یہ لکھا ہے کہ میرے لوگ بابل سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ مکاشفہ کے باب 17 آیت 14 میں بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ برے کے ساتھ ہیں، جو یسوع ہے، وہ چنے ہوئے ہیں اور وفادار پرہیزگار ہیں۔ فسح کا یہ واقعہ متی باب 13 آیت 43 جب خدا کے بیج سے پیدا ہونے والوں کو خطے میں جمع کیا جاتا ہے اور بچایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو ایک ساتھ رکھیں تو وہ لوگ جو 12 قبیلوں کے شنچنجی چرچ آف جیزس میں آتے ہیں، جہاں خدا اور یسوع آخری دنوں میں ہیں، زندگی کے کلام سنتے ہیں جو کہ یسوع کے خون کی طرح ہے، ان کو کاٹا جائے گا اور بچایا جائے گا، محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو فسح نہیں کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو فصل کی کٹائی کے وقت نہیں کاٹے جاتے اور ان کے گناہ یسوع کے خون سے معاف نہیں ہوتے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں نہیں بچایا جاتا۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تمام پادری صاحبان ایماندار جو اس کلام کو سنتے ہیں اور بائبل کو شنچنجی چرچ آف جیزس میں آنے کے راستے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جہاں خدا اور یسوع ہے، اور یسوع کے گوشت اور خون کی گواہی حاصل کریں گے تاکہ سب نجات حاصل کر سکیں۔ آخر میں یسوع کا خون ایک روحانی ہتھیار ہے جو شیطان سے لڑنے اور اس پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مکاشفہ باب 12 آیت 11 میں کہا گیا ہے کہ یسوع کا خون اور گواہی کا کلام اژدہا کے گروہ سے لڑنے اور اس پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
مکاشفہ باب 12 آیت 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی، نجات، طاقت اور بادشاہی اور مسیح کی طاقت اژدہا سے لڑنے اور اس پر قابو پانے سے پوری ہوگی۔ پھر برے کے خون کے بغیر شیطان ابلیس کے گروہ سے لڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور خدا کی بادشاہی اس زمین پر موجود نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے اختتام پر برے کا خون کتنا قیمتی ہے۔ آئیں آج کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یوحنا باب 6، یسوع نے یہ بتایا کہ ہمیں آخری دنوں میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے گوشت کھانا اور برے کا خون پینا چاہیے۔ اس وقت یسوع نے صلیب کو اٹھایا اور اپنا خون بہایا، لیکن اس گوشت اور خون کے لیے، جیسا کہ ہم نے 5ویں باب کی آیت 9 اور 10 کے بعد مکاشفہ میں دیکھتے ہیں، خون ان لوگوں کے لیے بہایا گیا جو یسوع کے خون سے خریدے گئے اور گناہ سے آزاد ہو کر بادشاہی اور خدا کے کاہن بن گئے۔ اور مکاشفہ باب 7 آیت 14 میں سفید پوشاکوں میں بھیڑ کے لیے خون بہایا گیا تھا۔ لہٰذا یسوع کے خون کا اثر بادشاہی اور کاہنوں اور بڑی بھیڑ اور سفید پوشاک کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وقت ہے دوسری آمد کا۔ باپ کی بادشاہی میں جو کچھ پورا ہوتا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اور 12 قبیلوں کے واقعات ہیں۔ اس وقت خون بہایا گیا تھا، لیکن آخر کار یہ نجات کا خون اور وعدے کا خون ہے، جس کے ذریعے 12 قبیلے مکاشفہ کی تکمیل کے وقت کھائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ پادری صاحبان، سیمنرین اور تمام طلباء، تمام مقدسین جو ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھتے تھے، اگر آپ آج کے پیغام کو واقعی سمجھ گئے ہیں تو میں آپ سے خلوص دل سے کہتا ہوں کہ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر باقی تمام شہادتوں کو سنیں۔ یسوع کے خون سے خدا کے خاندان کے 12 قبیلے خریدے گئے ہیں۔ اگلا لیکچر ایک لیکچرار دیں گے جو مجھ سے کہیں بہتر پیغام دے گا۔ ہم آپ کو اگلی بار دوبارہ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ہم خدا میں ایک ہیں، نسل، قومیت اور مذہب سے بالا تر ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ مقدس ترین باپ، خداوند جو زندگی اور نعمتوں کا سرچشمہ ہے، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں روشنی، بارش اور ہوا اور ہر دن ایک بار پھر جینے کے لیے زندگی دی ہے۔ باپ خداوند، اس وعدہ شدہ پادری کے ذریعے جس سے آپ نے وعدہ کیا ہے، آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں کے کلام جو اب تک چھپے ہوئے تھے کھل گئے ہیں اور پوری دنیا کے ایمانداروں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس لیے براہ کرم دنیا بھر کے تمام ایمانداروں کو اس کلام کو سن رہے ہیں، ان کو صاف طور پر سمجھنے کی اجازت دے تاکہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ آج برہ کے گوشت اور خون کے ذریعے ہمارے پاس آپ کی بادشاہی کے سمجھنے کا وقت تھا، جو دوسری آمد پر پوری ہوتی ہے اور جو یسوع کے خون کے ذریعے نجات حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ باپ، ان تمام مقدسین کی مدد کریں جو یہ کلام سنتے ہیں، آپ کے کلام کو مکمل طور پر سمجھنے میں، تاکہ وہ آج دوسری آمد کے وقت میں آپ کی بادشاہی کے شنچنجی کے 12 قبیلوں کو نجات حاصل کر سکیں۔ براہ کرم ہماری رہنمائی کریں تاکہ ایک شخص بھی درمیان میں ہار نہ مانے، بلکہ باقی تمام سیشنز کے لیے آخر تک سنیں۔
اگلی بار تک میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے تمام مقدسین کو جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند رکھیں۔ ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں جس کے ہم شکر گزار ہیں۔ آمین۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔